Ayatollah Khamenei عمري إلى 90 is dead. عثمانی خلافت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں پر ایک بڑا بحران آ گیا۔ جو آج تک ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس مشکل وقت میں کچھ مسلم لیڈر ایسے بھی آئے جنہوں نے سپر پاورز کو چیلنج کیا اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ دنیا کے ایک بڑے مسلم لیڈر جنہوں نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی وہ تھے شاہ فیصل۔ وہ جیسے ہی بادشاہ بنے انہوں نے تمام عرب ممالک کو اکٹھا کیا اور اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ عرب فوج نے اسرائیل کے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاہ فیصل یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن آخر میں امریکہ نے اسرائیل کو پیسہ، ہتھیار اور ہر طرح کی مدد دی، جس کی وجہ سے شاہ فیصل کو شکست ہو گئی۔ جنگ ہارنے کے بعد شاہ فیصل اتنے غصے میں آ گئے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد امریکہ کو عرب کی ایک قطرہ بھی تیل نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت امریکہ کا تقریباً 80% تیل عرب ممالک سے آتا تھا۔ اس کے بعد امریکہ کی حالت ایسی ہو گئی کہ پیٹرول پمپوں پر لکھا ہوتا تھا تیل چھوڑو، خدا کو پکارو۔ پھر امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ شاہ فیصل کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار کچھ سال بعد ان کے اپنے بھتیجے نے انہیں شہید کر دیا۔ قوم فیصل کے وفات پر مسلمان اس قدر غمگین تھے جیسے آج ایران کے خامنائی کی وفات پر ہیں۔ شاہ فیصل کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اب کوئی مسلم لیڈر امریکہ کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن چند سال بعد ایران میں ایک اور بڑے لیڈر سامنے آئے، آیت اللہ خمینی۔ وہ اتنے مقبول تھے کہ جب وہ ایران واپس آئے تو تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں تقریباً 1 کروڑ لوگ شریک ہوئے، جو ایک ریکارڈ بن گیا۔ وہ اپنی تقاریر میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دھمکیاں دیتا تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل انہیں مارنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آیت اللہ خمینی تقریباً 10 سال ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ علی خامنائی سپریم لیڈر بنے۔ خامنائی کے سامنے 2 بڑے چیلنج تھے۔ پہلا یہ کہ امریکہ نے ایران کے ارد گرد کئی مسلم ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے تھے۔ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ اسی وقت اسرائیل کے ایک وزیر اعظم سامنے آئے، بنیامین نیتن یاہو۔ نیتن یاہو بار بار کہتے تھے کہ دنیا میں 2 مسلم لیڈر ایسے ہیں جن پر پوری دنیا کو حملہ کرنا چاہیے، ایک صدام حسین اور دوسرے علی خامنائی۔ اسرائیل کے دباؤ پر امریکہ نے صدام حسین کو تو پھانسی دے دی، لیکن علی خامنائی کو مارنے کے لیے امریکہ راضی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایپسٹائن فائل میں ٹرمپ کا نام سامنے آتا ہے تو ٹرمپ نیتن یاہو کی تمام باتیں ماننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور ایران پر حملہ کر دیتا۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنے ایک لیڈر کو کھو دیا، لیکن امریکہ کی یہ تباہی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا اگلا ہدف کیا ہے یہ وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ Turkey is the new Iran. Subscribe.